أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا آغاز سورۃ النمل سے شروع ہو رہا ہے. سورۃ النمل یہ مکی سورت ہے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس سورت کو اس لیے النمل کہا جاتا ہے، اس میں چونٹیوں کا واقعہ ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمن میں اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو جو مشرکین جھٹلاتے تھے ان کا تذکرہ کیا. پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. فرمایا سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام کی. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگوں، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور مجھے کائنات کی، زمین و آسمان کی ہر نعمت عطا فرمائی گئی ہے، جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. بے شک یہ اللہ کا کھلا فضل ہے. پھر آگے میں اللہ تعالی نے کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لیے جنات، انسان اور پرندے، یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بنا دیے گئے تھے. جنات بھی ان کے تابع تھے، انسان بھی ان کے تابع تھے، اور پرندے بھی ان کے تابع تھے. پھر آگے اللہ تعالی نے چونٹیوں کا ذکر کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے، وہاں چونٹیوں کے گھر تھے. تو وہ کہنے لگی چونٹیوں کی ملکہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. چونٹیوں کی ملکہ کہنے لگی اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے احتیاطی میں کہیں تمہیں روند نہ ڈالے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر نہ ہو. اب یہ دیکھیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات پر مسکرا کر، چونٹی کی اس بات پر مسکرا کر. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر مفسرین نے بیان کیا ہے ان چونٹیوں کے گھروں سے جہاں وہ رہ رہی تھی 3 میل دور تھا. کتنے میل؟ 3 میل، جو کلومیٹر کے لحاظ سے تقریباً 4.5-5 کلومیٹر بن جاتا ہے. اتنے کلومیٹر، اتنی میل دور تھا. اور چونٹیوں کی ملکہ نے جو اپنی چونٹیوں سے خطاب کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنے میل سے، اتنے کلومیٹر دور سے اس کی بات کو سن لیا. یہ تو کلومیٹر، میلوں کی بات ہے. ہم یہاں کوئی چونٹی چل رہے ہیں اس کی بات نہیں سن سکتے. کوئی اس سے بڑا کوئی حشرات چل رہا ہو، کیڑے مکوڑے دوسرے چل رہے ہوں، ان کی بات نہیں سن سکتے. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کیسی سماعت عطا فرماتا ہے کہ وہ حشرات کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، اور اتنی دور سے جو سو سو کرتی ہے اتنی دور سے اس کو بھی سماعت فرما لیتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا بھی ذکر کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونکہ لشکر تھا پرندے، تو ان کی نگاہ دیکھیے، لاکھوں کروڑوں پرندوں میں سے، انسانوں کے لشکروں میں سے، جنات کے لشکر میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میں آج ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. ان کی نگاہ دیکھیں،
پیچھے اللہ تعالیٰ نے سماعت کا ذکر کیا، آگے اللہ تعالیٰ ان کی بصارت کا ذکر فرما رہا ہے۔ اتنے کثیر لشکر فرماتے ہیں آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد کدھر ہے؟ ہدہد کی غیر حاضری کو انہوں نے جان لیا، اپنی نگاہ سے دیکھ لیا ہدہد غیر حاضر ہے۔ ہدہد پھر پیش ہوا، اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں ایک ملکہ بلقیس کو دیکھا جو مشرکہ ہے۔ پھر ان کی آپس میں گفتگو ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایگزامپل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ہے کہ وہ بھی جس وقت زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے جھومتے تھے ان کی تلاوت پر، اور انہیں بھی یہ خاصیت عطا فرمائی تھی۔ تو ہمیں مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا، بصارت کا اور ان کی نطق کا ذکر کیا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، ہوائیں ان کے تابع تھی، حشرات کی زبان سمجھتے تھے، اتنی زیادہ ان کی سماعت تھی۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت بصارت کا یہ عالم ہے تو آقا دو جہاں سید المرسلین امام الانبیاء کی بصارت، سماعت اور آپ کی بولیوں کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو کیسی کیسی صفات سے نوازا اور حضور کی نگاہ، بصارت، سماعت کہاں تک جاتی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں یہ بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ تو ساری دنیا میں حضور کی امت پھیلی ہوئی ہے اور وہ سارے آقا علیہ السلام سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، شفاعت کے طلبگار ہوتے ہیں، توسل کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں، حضور ان کی بولیاں کیسے سمجھتے ہیں؟ کوئی بنگالی بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی فرینچ بول رہا ہے، کوئی ڈینش بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، حضور ان کی بولیاں کیسے سمجھتے ہیں؟ حضور ساری دنیا کے انسانوں کی بولیاں اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور حشرات کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ حضور اسی طرح سمجھتے ہیں، ہر ایک کی بولیاں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اہل علم کا بھی ذکر کیا ہے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، جو ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپٹنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے صحابہ کے لیے مقام ہے، ان کی کرامت ہے، پلک جھپٹنے سے پہلے ٹنوں وزنی ان کا تخت انہوں نے حاضر کر دیا۔ یہ کرامت کا بھی ذکر ہوا۔ پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، یہ سورۃ النمل ہے۔ پھر آگے سورۃ القصص ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید کو منوانے کے لیے قرآن کی حقانیت اور دین اسلام کی حقانیت کو منوانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جس طرح 3-4 صورتیں ہیں جن میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہیں، ایک سورۃ البقرہ ہے، ایک سورۃ الاعراف ہے، اور ایک یہ سورت ہے سورۃ القصص۔ ان تینوں صورتوں میں اور خصوصاً اس سورت مبارکہ میں سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی جوانی تک اور پھر مصر کے فتوحات تک سارے واقعات تفصیل سے ذکر کیا سورۃ القصص میں۔ اور اس میں جو ابتدائی آیت ہے، آیت نمبر 4، وہ بڑی اہم ہے ہمارے موجودہ پاکستانی نظام میں ہمارے سے۔ ایک میں نے پرسوں آپ کو اشارہ کیا تھا فرعون کی ظالمانہ نظام کی طرف کہ وہ اپنے مخالفین کو قتل کروا دیتا تھا،
جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا. اب اس میں ہمارے لیے ہدایات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں جو تنازع چکلش اور حق اور باطل کی لڑائی بیان کی، اس میں ہمارے لیے بہت سی ہدایات ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا، سرکشی کرنے لگ گیا تھا، اور وہ دیکھے وہ اپنی رعایا پر حکومت کیسے کرتا تھا، اس کو اپنی رعایا پر استحکام کیسے حاصل تھا. قرآن نے اس کی طرف ایک پلٹا اٹھایا ہے، فرمایا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اس نے اپنی ظالمانہ حکومت کو تحفظ دینے کے لیے، اپنی ظالمانہ حکومت کی پائیداری کے لیے، اپنی ظالمانہ حکومت کے استحکام کے لیے اپنے معاشرے میں رعایا میں مختلف گروہ بنا رکھے تھے، گروہ بندیاں قائم کر رکھے تھے، فرقے قائم کر رکھے تھے. کوئی لسانی سطح پر، کوئی مذہبی سطح پر، کوئی معاشرتی سطح پر، کوئی علاقائی سطح پر، تاکہ لوگ اپنے اپنے روتے رہیں. کوئی مذہبی لحاظ سے لڑتا رہے، کوئی سیاسی لحاظ سے لڑتا رہے، کوئی علاقائی لحاظ سے لڑتا رہے، کوئی لسانی لحاظ سے لڑتا رہے، کوئی وطن کے لحاظ سے لڑتا رہے. لوگ آپس میں لڑتے رہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہے، میں اوپر حکومت کرتا ہوں. پاکستان میں بھی دیکھ لیں یہی حال ہے. جب سے ہمارا یہ کمزور نظام ہے، ظالمانہ استحصالی نظام، جس میں متوسط طبقہ اوپر نہیں آ سکتا، غریب پڑھا لکھا طبقہ اوپر نہیں آ سکتا، کمزور طبقہ اوپر نہیں آ سکتا. یہ ظالمانہ نظام نے ہمارے بھی طبقات بنائے ہوئے ہیں. کئی فرقہ وارانہ جنگ ہے، کئی لسانی جنگ ہے، کئی علاقائی جنگ ہے، کئی طالبان کی، کہیں انتہا پسندی، کہیں دہشت گردی، ساری جنگوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں. یہ اس ظالمانہ نظام کی سازش ہے، اور جو اس ظالمانہ نظام کو پرورش کرنے والے حکمران ہیں ان کی سازش ہے. وہ اپنی کرسی کا استحکام کے لیے عوام کو لڑاتے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یستضعف طائفة منهم، کہ وہ کبھی کمزور کرتا تھا یہ فرقہ وارانہ طبقات بنا کر، اور پھر کیا کرتا ہے یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. اس کا بڑا ظلم تھا، جو کمزور بنی اسرائیل تھے ان کے بچوں کو ذبح کرتا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا. یہ بھی اس کا بیان کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو اگر تم ڈٹے رہو تو پھر ہم تمہیں زمین میں استحکام دیں گے اور زمین میں تمہیں اقتدار عطا کر دیں گے اگر تم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ. اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، پھر ان کی والدہ نے جو انہیں دریا میں ڈال دیا اس کا ذکر ہے. اور بحفاظت فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، اور فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو گئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں سے ایمان کو نکالنا چاہتا ہے فرعون کے گھر سے بھی نکال دیتا ہے. جہاں سے ایمان کو تحفظ ملنا ہوتا ہے تو فرعون. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں ایک بندہ پروری کا بھی ذکر ہے. جب بنی اسرائیل کا اور ایک قبطی شخص ڈال رہا تھا، قبطی اس پر ظلم کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گنسا مارا، وہ مر گیا، جو اس کا ذکر ہے. تو بجائے یہ ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انصاف ملتا کہ انہوں نے تو مظلوم کی مدد کی ہے. وہ بادشاہ نے فرعون نے اپنے سپاہی بلا دیا، جاؤ موسیٰ کو پکڑ کر لاؤ تو ہم اسے پھانسی دیں معاذ اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین پہنچ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور 10 سال وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے تھے، یہ ان کا پیشہ تھا. جب حضرت شعیب علیہ السلام کی سنگت میسر آئی، صحبت میسر آئی، اللہ کی طرف سے تو چنے ہوئے پہلے ہی تھے، ان کا دل چنا ہوا تھا، وہ چنے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادب کے ایک پراسی سے گزارا. جب حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت
10 سال میسر آئی، تو 10 سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف پلٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ہی انہیں ہم کلامی کا شرف بتا دیا۔ تو اولیاء اللہ کی، انبیاء کی سنگت، صحبت، صالحین کی سنگت، صحبت، یہ انسان کو شیبانی سے کلیمی تک کے منزل پر لے جاتا ہے۔ شیبانی سے کلیمی تک کی منزل، اولیاء و صالحین کاملین کی سنگت انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے۔ تو ان کا ذکر ہے۔ پھر اسی کے اینڈ پر، سورۃ القصص کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر میں سے ایک قارون کا ذکر کیا۔ قارون بڑا مالدار تھا، فرعون کے پاس طاقت بھی تھی، اقتدار بھی تھی، مال بھی تھا، اقتدار بھی تھا، مال بھی تھا۔ اور اس کا جو دوسرا ساتھی تھا قارون، اس کے پاس مال ہی مال تھا۔ وہ مال سے کرتا تشدد اور اپنے کام میں نبھاتا مال کے ذریعے، اور اسے اپنے مال پر بڑا گمان تھا۔ لوگ اسے کہتے کہ جس رب نے تمہیں مال دیا ہے تم اس کو نہ بھولو، اپنے رب کو نہ بھولو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ اس طرح بھلائی کرو جس طرح تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا۔ لیکن وہ آگے کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہتا ہے یہ جتنا مال مجھے ملا ہے نا، اس کے مال کا یہ عالم تھا جہاں اس کے خزانے دفن تھے، ان کی کنجیاں اونٹوں پر جاتی ہیں، اس کے خزانوں کی چابیاں وہ اونٹوں پر جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، جب اسے کہا جاتا ہے گماجنا کرو اللہ کے جھکتا رہو، کہتا ہے یہ مال تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنی عقل کی وجہ سے، مجھے تو اس کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے رب کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے۔ اچھا اس کو لوگ دیکھ کر جو دنیا کی محبت کرتے تھے کہتے تھے کاش جو خزانہ قارون کو ملا ہمیں بھی مل جاتا۔ یہ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کاش یہ جو خزانہ قارون کو ملے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے ظلم کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے اس نے کمایا ہے اور مال کی وجہ سے متکبر ہو گیا ہے، پھر بھی دنیا کا رہائش کرتے کاش یہ خزانہ ہمیں بھی مل جاتا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا فَحَسَبْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ دَارٍ، ہم نے اس کو اس کے خزانے سمیت، اس کے خزانے سمیت، اس کے گھر سمیت اسے زمین میں دسا دیا۔ اللہ کا عذاب ہے، پکڑ ہے، خزانے سمیت اسے دسا دیا۔ اور وہ جو کل گزشتہ کل کہہ رہے تھے کار کے مال ہمیں بھی مل جاتا، آگے کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ کا بڑا شکر ہے جو اللہ نے ہمیں یہ مال نہیں دیا، ورنہ ہم بھی غرق کر دیے جاتے، ورنہ ہمیں بھی دکسا دیا جاتا۔ پہلے کچھ اور بولی تھی، بعد میں بولی بدل گئی، اس لیے کسی کا مال دیکھ کر یہ دمہ نہ کرے، ہمیں کیا خبر، آپ کو کیا علم کہ اس کا مال کیسا کمایا ہوا ہے۔ اور وہ مال کسی کے لیے نعمت ہوتا ہے، کسی کے لیے زحمت ہوتا ہے، کسی کے لیے رحمت ہوتا ہے، کسی کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ مال کی دونوں طرح کی آزمائش ہے۔ اگر مال کے فتنے سے بندہ بچ جائے، اس مال کا حق ادا کرے، وہ رحمت ہے، اور اگر مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، مال کے طمع میں حرص میں مبتلا ہو جائے، تو وہ مال کی باعث زحمت، باعث عذاب ہے۔ تو اس طرح کی کبھی طمع نہ کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے کہ ہم آخرت انہی لوگوں کو لیے بناتی ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت متقین کے لیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا بھی ذکر کیا، اب فرعون کا ذکر کیا، ساتھ حضرت سلیمان کا ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ کہ فرعون کو صرف دنیاوی نعمتیں ملی تھی، بادشاہت ملی تھی، مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل اپنے نبی حضرت سلیمان کا ذکر کیا کہ دیکھو میرے نبی سلیمان کو
جن کی جھولی میں دنیا اور آسمان کی ساری نعمتیں تھیں، پھر بھی وہ رب کے حضور جھکے رہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے میں ہی اسی میں عظمت ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا اے لوگوں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وہ یہ گمان نہ کرے کہ ایمان لانے کے بعد ان کی آزمائش نہیں ہوگی. یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو. جو مسلمان ہوتے ہیں دائرہ اسلام میں آتے ہیں، ایمان کو اپنے دلوں میں جاگزی کرتے ہیں، تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. پھر آزمائش ہوگی، سختیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. تو فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مکی دور کے صحابہ کے احوال بیان کرتے ہوئے یہ سورۃ اتاری ہے، سورہ عنکبوت. اس وقت صحابہ نے جس وقت ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھے گئے، انہیں تپتے سورج پر گرم ریت پر لٹایا گیا، آگ برساتے سورج پر تپتی ریت میں لٹایا گیا، کوئلے ان کی جلد پر رکھ دیے گئے، ان کی کمر پر، پیٹھ پر، جس سے ان کی چربی پگھل جاتی. تو اس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہماری آزمائشیں کب ختم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہاری کوئی آزمائشیں ہی ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ سخت آزمائشیں آئی، اس سے زیادہ سخت آزمائشیں آئی. فرمایا ان کو تو آدھا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا جاتا اور پھر ان کے سر پر آڑا چلایا جاتا جس سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور فرمایا ان کو لوہے کے کنگوں سے ان کا جسم چھیلا جاتا جس سے ہڈیاں اور جلد جدا ہو جاتی. فرمایا یہ آزمائشیں تھی ان پر، تو وہ صبر و استقامت سے رہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ پاک نے فرمایا ہماری یہ آزمائش کا فلسفہ یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے سچے لوگوں کو جان دے اور منافقوں کو جان دے. کیونکہ جب آزمائش آتی ہے مومن پر، مسلمان پر، تو وہ استقامت سے گزر جاتا ہے اور کمزور ایمان والے پیچھے رہ جاتے ہیں. یعنی آزمائش ایک چھلنی ہے، جس طرح ہم آٹا ہی چھلنی کرتے تو بورا اوپر رہ جاتا ہے، آٹا نکل جاتا ہے. تو اسی طرح آزمائش ایک چھلنی کی طرح ہے جس میں منافقین وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اور جب اس چھلنی سے آگے نکلنے والے کی فہرست دیکھی جاتی ہے وہ مومنین رہ جاتے ہیں، صادقین رہ جاتے ہیں. تو یہ چھلنی ہوتی ہے آزمائش. اگر ہم پر بھی دنیا میں آزمائشیں آئیں تو اس سے خوش قسمتی سمجھے اور اس پر استقامت سے گزر جائے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں استقامت عطا فرما تاکہ ہم تیری اس آزمائش کو پر پورا اترنے کے قابل ہو سکیں. تو فرمایا کہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ منافقوں کو مومنوں کو جدا کر دیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ تم اتنی سی تبلیغ پر، چند سالوں کی تبلیغ پر گمراہ ہو. انہوں نے تو اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کی تھی، 950 سال تک فرمایا تبلیغ کی تھی انہوں نے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا کہ ان کے جو دشمن تھے وہ تو انہیں آگ میں ڈالنے پر تیار ہو گئے تو انہوں نے ان کو آگ میں بھی ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. اسی طرح حضرت ان کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے.
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک فلسفہ بیان کیا ہے. جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب ہم میں سے بہت سے دینوں میں سوال پیدا ہوگا کہ فلاں جماعت نماز پڑھتا ہے، فلاں شخص نماز پڑھتا ہے، فلاں بچہ نماز پڑھتا ہے، فلاں لڑکا نماز پڑھتا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتے جاتا ہے. وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتے جاتا ہے. وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، بدعقیدی بھی کرتا جاتا ہے. وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کے انحراف بھی کرتا جاتا ہے. تو جب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو یہ فلسفہ ہمیں سمجھ گیا. پھر کیسے نماز اسے کیوں نہیں روک رہے؟ وہ فحاشی کی طرف بھی جا رہا ہے، عریانی کی طرف بھی جا رہا ہے، اس کی زبان پر ناچ گانے بھی ہیں، اس کی زبان پر اس کے خیالات میں یہ ساری فحاشی ڈرامے فلمیں ساری چیزیں ہیں فحاشی پر. تو پھر کیوں نماز اس کو بے حیائی فحاشی سے کیوں نہیں روک رہی؟ تو حاضرین گرامی قدر، نماز اس وقت بے حیائی فحاشی سے روکتی ہے جب نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے. نماز کے دو حقوق ہیں، ایک ظاہری حقوق، ایک باطنی حقوق. ظاہری نماز کے حقوق ہے وضو اچھی طرح کرنا، نماز اچھی طرح ادا کرنا، حضور کے طریقہ کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق اس کے فرض سنت واجبات ادا کرنا، یہ ظاہری طریقہ. اور اس کے باطنی طریقہ یہ ہے نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا. اب ایک طرف ہماری ظاہری شرائط پوری نہ ہو اور دوسری طرف نماز کی باطنی شرائط پوری نہ ہو. نماز ہم پڑھے ہو، ہمارے خیالات کاروبار میں گھوم رہے ہو، ہمارے خیالات اپنے بیوی بچوں میں گھوم رہے ہو، ہمارے خیالات اپنے اور کام کی طرف گھوم رہے ہو، تو کیا باطنی شرط پوری ہوگی؟ تو پوری نہیں ہوگی. تو جس وقت بندہ نماز کو ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرتا ہے، نماز کے یہ ثمرات خود بخود سامنے آنے لگ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ فلاں شخص نمازیں بڑی پڑھتا ہے لیکن وہ گناہ کرتا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، فرمایا نماز تو بے حیائی فحاشی سے روکتی ہے، فرمایا اسے پڑھنے دو. ایک دن آیا شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ اس نے گناہ چھوڑ دیا. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے؟ تو نماز کے ثمرات بندہ اسی وقت سمیٹ سکتا ہے جب اس کو ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرے. اب ایک بندہ 4 نمازیں پڑھے، 5 میں سے 2-3 نمازیں پڑھے، پھر ایک دن چھوڑ کر 2-3 نمازیں پڑھے، پھر 2-4 دن چھوڑ کر 2-4 نمازیں پڑھے، کہیں جان بوجھ پر تو نماز کا اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے. مجھ پر نماز کا اثر ہی نہیں ہو رہا، نماز پڑھنا چھوڑ دے. ایک بندہ تسلسل کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، جس پر اثرات ہوتے ہیں پڑھنے والے پر، جو تسلسل سے پڑھ رہے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے، یا قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہے پتھر میں بھی سوراخ بنا دیتا ہے. تو اسی طرح نماز پڑھنا نہ چھوڑے، نماز کو حتی الامکان اس کی ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرے. اگر بندہ گناہ کر رہا ہے، فحاشی بے حیائی نافرمانی کے کاموں کی طرف جا رہا ہے، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سارے کاموں کو چھوڑ جائے گا اور صرف اپنے مولا کو ہو جائے گا، صرف رب کا ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن سنت کے تابع بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یوم شہادت حضرت علی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھا دیتے ہیں. یہ تو بات کرتے ہیں.